السلام علیکم دوستوں، آج ہم ایک ایسے ملک کے بارے میں بات کریں گے جس کی تہذیب تقریباً 5000 سال پرانی ہے، جس کی سرحدیں عراق، ترکی، آرمینیا، آذربائیجان، ترکمنستان، افغانستان اور پاکستان سے ملتی ہیں۔ دوستوں، آج ہم بات کر رہے ہیں ایشیا کا سب سے تاریخی ملک ایران کے بارے میں۔ ایران کا آفیشیل نام ہے دی اسلامک ریپبلک آف ایران۔ ایران کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت تہران ہے۔ یہ ایک تاریخی شہر ہے جس کی بنیاد صفوی دور میں رکھی گئی تھی۔ یہاں بہت سے اہم ثقافتی اور تاریخی مقامات ہیں، جیسے گولستان پیلس اور آزادی ٹاور۔ تہران ایران کی سیاست، اقتصاد اور تعلیم کا مرکز ہے۔ یہ شہر بہت سے جدید عمارتوں اور باغات کا بھی حامل ہے۔ ایران کی تاریخ تقریباً 5000 سال پرانی ہے اور یہاں کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہاں فارسی زبان، ادب اور فنون کا بڑا اثر رہا ہے۔ ایران کی تاریخ میں مختلف سلطنتیں آئیں جنہوں نے اس کی ثقافت پر مختلف اثرات ڈالے۔ ایرانی قالین دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی اور معیار کے لیے مشہور ہیں۔ ان قالینوں کی دستکاری صدیوں پرانی ہے اور انہیں مختلف علاقائی طرزوں اور ڈیزائنز میں تیار کیا جاتا ہے۔ یہ قالین مختلف قسم کے مواد جیسے ریشم اور اون سے بنائے جاتے ہیں۔ ایرانی قالینوں کی بین الاقوامی سطح پر بہت زیادہ مانگ ہے۔ ایران کا ادب اور شاعری دنیا بھر میں مشہور ہے، خصوصاً صوفیانہ شاعری جس نے روحانیت کو ایک نیا انداز دیا ہے۔ مشہور ایرانی شاعروں میں رومی، حافظ، سعدی اور فردوسی شامل ہیں، جن کی شاعری نے نہ صرف ایران بلکہ پوری دنیا کو متاثر کیا ہے۔ فارسی شاعروں میں محبت، فلسفہ اور روحانیت جیسے موضوعات پر زور دیا جاتا ہے۔ ایرانی شاعروں میں رومی کی مثنوی اور حافظ کی غزلیں عالمی ادب کا حصہ بن چکی ہیں۔ آج بھی فارسی زبان میں شاعری کا بڑا اثر ہے۔ ایران کی سرکاری زبان فارسی ہے، جسے دنیا بھر میں تقریباً 80 ملین سے زائد افراد بولتے ہیں۔ فارسی زبان کا ادب بہت قدیم ہے اور اسے دنیا کی سب سے ادبی زبانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ فارسی زبان کی تاریخ میں بڑے بڑے ادیبوں اور شاعروں نے اسے عظیم بنایا ہے۔ فارسی کا تعلق انڈو یورپی زبانوں کے خاندان سے ہے۔ آج ایران، افغانستان اور تاجکستان میں فارسی بولی جاتی ہے۔ 1979 کا اسلامی انقلاب ایران کی تاریخ کا اہم موڑ تھا، جب شاہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور اسلامی جمہوریہ قائم ہوا۔ آیت اللہ خمینی اس انقلاب کے قائد تھے اور انہوں نے ایران میں ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس انقلاب نے ایران کی سیاست، ثقافت اور بین الاقوامی تعلقات کو تبدیل کر دیا۔ ایرانی معاشرہ ثقافتی، مذہبی اور لسانی لحاظ سے متنوع ہے۔ یہاں مختلف قومیتیں اور لسانی گروہ پائے جاتے ہیں، جن میں فارسی، آذری، کرد، بلوچ اور عرب شامل ہیں۔ ایران میں خاندان کو ایک بنیادی سماجی اکائی سمجھا جاتا ہے اور خاندانی تعلقات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ ایرانی ثقافت میں مہمان نوازی کو ایک اعلیٰ قدر سمجھا جاتا ہے اور یہاں کے لوگ اپنے مہمانوں کا خیر مقدم بڑے دل سے کرتے ہیں۔ ایران میں خواتین کا کردار بھی بہت اہم ہے اور وہ تعلیم، سیاست اور دیگر شعبوں میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ ایران کی معیشت کا بڑا حصہ تیل اور گیس کی پیداوار پر منحصر ہے۔ ایران کے پاس دنیا کے چوتھے بڑے تیل کے ذخائر ہیں اور قدرتی گیس کے ذخائر کے لحاظ سے ایران دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ تیل کی صنعت ایران کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن ایران نے حالیہ برسوں میں اپنی معیشت کو متنوع بنانے کی کوشش کی ہے۔ زراعت بھی ایران کی معیشت کا ایک اہم حصہ ہے، جہاں گندم، چاول، زعفران اور پھلوں کی پیداوار ہوتی ہے۔ ایران دنیا کا سب سے بڑا زعفران پیدا کرنے والا ملک ہے اور یہاں کی زعفران کی پیداوار عالمی منڈی میں انتہائی قیمتی سمجھی جاتی ہے۔
ایران کی دیگر بڑی صنعتوں میں اسٹیل، کیمیکلز اور تعمیراتی مواد شامل ہیں۔ ایران نے حالیہ برسوں میں ٹیکنالوجی اور سائنسی شعبوں میں بھی نمایاں ترقی کی ہے۔ ایرانی فن تعمیر کا ایک اور اہم حصہ فارسی باغات ہیں، جنہیں باغ ایرانی کہا جاتا ہے۔ یہ باغات صدیوں سے ایرانی ثقافت اور تہذیب کا حصہ ہیں اور ایران کے کئی شہروں میں پائے جاتے ہیں، جیسے کہ شیراز کا باغ ارم اور اصفہان کا چہار باغ۔ ان باغات کا ڈیزائن قدرتی خوبصورتی، ہریالی اور پرسکون ماحول پر مبنی ہوتا ہے۔ ایران کا تعلیمی نظام قدیم زمانے سے بہت اہم رہا ہے۔ اسلام کی آمد کے بعد ایران میں تعلیمی اداروں جیسے مدارس کا قیام عمل میں آیا، جہاں مذہبی اور سائنسی تعلیم دی جاتی ہے۔ آج ایران میں جدید تعلیمی ادارے قائم ہیں، جہاں سائنسی، تکنیکی اور انسانی علوم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ایران کی کئی یونیورسٹیاں دنیا بھر میں علمی معیار کے لحاظ سے پہچانی جاتی ہیں، جیسے تہران یونیورسٹی اور شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی۔ ایران کا طبی نظام بہت پرانا اور علمی لحاظ سے مستحکم مانا جاتا ہے۔ قدیم ایرانی طب، جسے طب یونانی بھی کہا جاتا ہے، جو کہ طبی نظاموں میں شمار ہوتا ہے۔ ابن سینا، جو کہ اسلامی تاریخ کے عظیم طبیب اور فلسفی تھے، انہوں نے اپنی مشہور کتاب القانون فی الطب میں طب کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا، جو صدیوں تک مغرب اور مشرق دونوں میں مستند مانی گئی۔ آج کے جدید ایران میں طب کے میدان میں نمایاں ترقی ہو چکی ہے، جہاں جدید ہسپتال اور طبی ادارے موجود ہیں۔ ایران میں صحت کے سہولیات کا معیار بہتر ہو رہا ہے۔ ایرانی فن تعمیر میں قدیم روایات اور جدید تکنیکوں کا خوبصورت امتزاج پایا جاتا ہے، جو ایران کی تعمیراتی تاریخ کو عالمی سطح پر منفرد بناتا ہے۔ ایرانی عوام کھیلوں میں خاص دلچسپی رکھتے ہیں، خاص طور پر کشتی، فٹ بال اور مارشل آرٹس جیسے کھیل شامل ہیں۔ کشتی ایران کا قومی کھیل مانا جاتا ہے اور ایرانی پہلوانوں نے عالمی سطح پر متعدد تمغے جیتے ہیں۔ فٹ بال بھی ایران کا مقبول ترین کھیل ہے اور ایران قومی فٹ بال ٹیم ملی نے کئی بار عالمی کپ کے مقابلوں میں حصہ لیا۔ ایران کے موجودہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی ہیں، جو آیت اللہ خمینی کے بعد 1959 سے اس منصب پر فائز ہیں۔ خامنئی کی قیادت میں ایران نے اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا کیا ہے، جن میں اقتصادی پابندیاں اور علاقائی کشمکش شامل ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اینڈ سبسکرائب کیجئے۔